अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारियम मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का हम देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब के और मुल्क के मुख्तलिफ अजला के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब हैं, क्या इससे कोई नैरेटिव दोनों तरफ की जो जमातें हैं वो सेट करने में कामयाब हो पाई हैं? नहीं। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात से क्या कोई सियासी फर्क फिलहाल आप देखेंगे कि पड़ेगा? ये भी एक अहम सवाल है। उसके बाद आखिर में अपोजिशन तहरीक का क्या सरबराह तब्दील होने जा रहे हैं? चमक हुए हैं मौलाना फजल रहमान साहब को ऑफर की गई है। JIF इसमें कितनी इंटरेस्टेड है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं जी 8 फरवरी के बाद। ये थोड़ी बड़े की अगर हम कहें कि इलेक्टोरल एक्सरसाइज है। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं। इस वक्त सिर्फ 2 नशिस्तें ऐसी हैं जिसपे तहरीक इंसाफ का जो है वो मुकाबला कर रही है। एक लाहौर से हमाद अजहर साहब की कंटेस्ट शुदा जो सीट है वो है, और दूसरे हरीपुर से उमर अयूब खान साहब। जो तहरीक इंसाफ की अरेंजमेंट थी, जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि सिर्फ एक सीट से इलेक्शन लड़ा जाएगा और वो है लाहौर की नशिस्त। लेकिन अब हरीपुर से उमर अयूब साहब जो है पार्टी पॉलिसी के साथ अलाइन नहीं करते और वो अपने तय इंतखाब लड़ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के वोट से ही अपील कर रहे हैं। कौमी असम्बली के 6 हल्के कौन से हैं? वहां पे 2024 में क्या नजर अगर हम डालें सूरत हाल रही तो NA 18 2024 इंतखाबात का जो नतीजा था, उमर अयूब साहब की ये सीट थी। 1,92,000 उनके वोट थे और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे उनके 1,12,000 वोट थे बाबर नवाज खान के। फैसलाबाद NA 96 इसमें राय हैदर अली जो तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ आजाद के उम्मीदवार थे, 1,34,000 उन्होंने वोट लिए थे। नवाब शेर वसेर जो हैं उन्होंने 92,000 वोट लिए थे। NA 104 फैसलाबाद साहबजादा हामिद रजा सुन्नी तहत काउंसिल की टिकट पर 1,28,000 उनके वोट थे। दानियाल अहमद जो नून लीग से ताल्लुक रखते थे 92,000 वोट उन्होंने लिए थे। NA 129 जो कि इस वक्त लाहौर की एक सीट है, मियां अजहर साहब जो PTI आजाद से थे 1,03,000 उन्होंने वोट लिए थे। हाफिज नोमान नून लीग से 71,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। साहिवाल की जो नशिस्त थी हमने देखा 2024 में राय हसन नवाज PTI आजाद के 1,47,000 वोट लेने में कामयाब हुए थे। तो फैल जट जो कि आजाद उम्मीदवार थे वो 83,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। NA 185 DG खान नून लीग के कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार खोसा मद्दे मुकाबिल है। इस वक्त उम्मीदवार जो थी जरताज गुल साहिबा थी PTI आजाद से और 94,000 वोट लेकर वो जीती थी, के मुकाबले में कादिर लगारी नून लीग से 32,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पे थे। टर्न आउट जो है ज़िमनी इंतखाब में हमेशा कम हुआ करता है, इस मरतबा भी टर्न आउट वाज़ेह तौर पे बहुत कम है। और हुकूमत की अगर हम गुफ्तगू सुने, उनकी लैंग्वेज सुने, तो वो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टर्न आउट कम होगा। टर्न आउट जो है वो मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट 30% होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा नून लीग का टर्न आउट है। टर्न आउट ज़िमनी इंतखाबात में जितना होता है उससे जायद है। क्या ये उतना ही टर्न आउट है जितना कि ख्याल किया था हुकूमत ने? उससे कम है, उससे ज्यादा है? थोड़ी देर तक अपने रिपोर्टर्स से हम ये बात पूछेंगे। लेकिन ये अवामी रेफरेंडम है, ये वैसे स्ट्रेंजली तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जिन्होंने इस इलेक्शन का बॉयकॉट किया है वो भी यही समझते हैं कि ये रेफरेंडम है। लेकिन अगर आप 2 नशिस्तों पर कंटेस्ट कर रहे हैं तो ये रेफरेंडम कैसे है? बहरहाल जी क्या कहना है हुकूमत का और साथ साथ अपोजिशन का, सुनिए। आज भी इंशाअल्लाह ताला जो इंतखाबात हो रहे हैं ये एक रेफरेंडम साबित होंगे कि मुल्क के अंदर जो तखरीबी और फसादी कुव्वतें हैं उन्हें शिकस्त होगी और मुस्लिम लीग नून जो मुल्क की तामीर और तरक्की की अलामत है उसे इंशाअल्लाह अवाम से तायद मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। 20 तारीख को जो इलेक्शन आ रहे हैं KPK में, तो वहां पर इंशाअल्लाह ये 27वीं आईन के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ जो मौजूद है मेहमान इख्तियार वली खान साहब है, वज़ीर आज़म कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात और नशरियात PMLN से ताल्लुक रखते हैं। शफी जान साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला KP के। साथ साथ हम अपने चूंकि रिपोर्टर्स के साथ अपडेट भी ले रहे हैं, तो अभी हमारे पास मजहर इकबाल साहब हैं, कमर बट साहब हैं। मजहर इकबाल साहब ARY न्यूज के NA 129 कवर करने वाले कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मजहर साहब से हम बात शुरू करते हैं। मजहर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। क्या सूरत हाल है वहां पर, और टर्न आउट जो है क्या कम था, ज्यादा था? लोगों की इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी कितनी है? क्या देखा आज आपने सारा दिन वहां? जी देखें, ये कौमी असम्बली का हल्का 129 साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर की वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी।
اس کے بعد جو ٹکٹ دیا تھا مسلم لیگ نون نے حافظ میاں محمد نعمان کو، اور آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے چودھری ارسلان احمد، یہ بڑے کینڈیڈیٹ تھے، کچھ آزاد بھی تھے لیکن بڑا مارکا ان دونوں کے درمیان تھا۔ صبح 8 بجے پولنگ شروع ہوئی ہے لیکن بالکل نہ ہونے کے برابر ٹرن آؤٹ تھا۔ ایک تو چھٹی کا دن تھا، زندہ دلانے لاہور آرام سے اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد ناشتہ کر کے تو دوپہر کے وقت تھوڑا سا گہما گہمی دیکھنے کو ملی ہے، پھر اس کے بعد کچھ 3 بجے کے بعد تھوڑا سا لوگ جو ہے اپنے کام کاج کر کے کچھ آئے ہیں، اور آخری وقت گھنٹہ جو تھا اس وقت کچھ رش دیکھنے کو ملا ہے۔ ضمنی الیکشن میں عموماً دلچسپی کم ہوتی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ کم تھی، کیونکہ وہ جو شور و غل اور وہ جو الیکشن کا ایک ٹیمپو تھا وہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس الیکشن میں پہلے بھی اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی، پھر سیلاب کے باعث اس کو مؤخر کر دیا گیا تھا، تو ایک لمبی کمپین جو ہے وہ ہوئی ہے، تو لازمی بات ہے لمبی کمپین پراپر نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد لوگوں کا جوش و خروش کم تھا۔ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جو چودھری ارسلان احمد ہیں وہ میدان میں اترے ہیں، اور انہوں نے اس وقت وہ دوسرے نمبر پہ ہیں، پہلے نمبر پہ مسلم لیگ نون کے حافظ محمد نعمان ہیں، وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں۔ اب تک کے جو نتائج ہیں غیر سرکاری غیر حتمی۔ اچھا، یہ شہر کا میڈیاکر ایریے کا یہ الیکشن تھا، گلشن راوی اپنا، اس کے بعد اقبال ٹاؤن، سمنا آباد، کھاڑک نالا، پھر اس کے بعد یتیم خانہ، یہ علاقے تھے جہاں پر یہ الیکشن تھا۔ میڈیاکر یہ نہ تو پوش ایریے کا الیکشن تھا نہ غریب علاقے کا، درمیانے علاقے کے لوگ تھے۔ زیادہ تر اس علاقے میں ارائی برادری کا جو ہے وہ زور ہے، دونوں بڑے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ ارائی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان مقابلے کی توقع کی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مقابلہ خاصا دلچسپ رہا لیکن ٹرن آؤٹ کم تھا۔ اس کی ایک تو ضمنی الیکشن میں کم ہوتا ہے لیکن لوگوں کا بس کوئی زیادہ وہ نہیں گہما انٹرسٹ نظر نہیں آیا آپ کو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، مزہ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ عبد القادر، آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو ہری پور کا الیکشن ہے، یہ NA-18 کا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ تحریک انصاف نے ٹیکنیکلی بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ عمر ایوب صاحب اپنی جو بیگم ہے ان کو یہاں پہ بطور کینڈیڈیٹ الیکشن لڑوا رہے ہیں۔ میری کچھ بات ہو رہی تھی وہاں پر، تو گراؤنڈ لیول پہ بھی ووٹر کنفیوزڈ ہے کہ بھائی بائیکاٹ ہے تو ہم ووٹ کیسے دیں۔ کیا ہے وہاں کا آج موڈ؟ سارے دن آپ وہاں سے کوریج کرتے رہیں۔ دیکھیں، آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ جو بائیکاٹ کی کال دی گئی اور اپنے ووٹرز کو یہ کہا گیا کہ وہ ووٹنگ کے پروسیس سے دور رہیں تاکہ ایک میسج جائے کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، وہ کہیں نہ کہیں صرف ان حلقوں تک نہیں رہا جہاں تک بائیکاٹ کیا گیا، وہ یہاں پر بھی NA-18 کے جو ووٹرز ہیں ان تک بھی وہ میسج جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کمیونیکیٹ ہوا ہے اور لوگوں نے اپنا انٹرسٹ تھوڑا کم شو کیا ہے۔ ابھی میں جس حلقے میں موجود ہوں یہ ہری پور کا NA-18 حلقہ ہے جہاں پر مسلم لیگ نواز کے بابر نواز اور پی ٹی آئی کے جو عمر ایوب ہیں ان کی اہلیہ وہ کانٹیسٹ کر رہے تھے آپس میں، اور نیک ٹو نیک کمپٹیشن ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر عمر ایوب صاحب نے بڑی بھاری لیڈ کے ساتھ یہ حلقہ جیتا تھا، لیکن ابھی ایک نیک ٹو نیک کمپٹیشن چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ون سائیڈڈ کوئی مقابلہ چل رہا ہے، بہت تھن قسم کا مارجن ہے اس ٹائم۔ اگر میرے پاس جو لیٹسٹ اعداد و شمار آئے ہیں، ایک کینڈیڈیٹ 50,000 کے قریب ہے تو دوسرا کینڈیڈیٹ 49 کے قریب پہنچا ہوا ہے، تو بہت تھن مارجن کے ساتھ یہ مقابلہ چل رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے ٹرن آؤٹ کی، یہ واقعی ہم نے آج پورا دن دیکھا کہ بے شک ضمنی انتخاب بھی ہو لیکن روایتی طور پہ ضمنی انتخاب بھی ایک ایسا ماحول اختیار کر لیتے ہیں جہاں پر روایتی انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑا ماحول ہوتا ہے، گہما گہمی ہوتی ہے، لیکن یہ گہما گہمی کا ایلیمنٹ پورا دن آج مسنگ رہا۔ خاص طور پہ خواتین ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت ہی کم رہا، صرف جو میل ووٹرز تھے وہ زیادہ تر پولنگ سٹیشنز کے باہر نظر آئے، وہ بھی دن بھر بہت کم تھا لیکن شام کے آخری 1-2 گھنٹوں میں وہ تھوڑا بہت ٹرن آؤٹ زیادہ دیکھنے میں آیا۔ تو یس، یہ کہیں نہ کہیں جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تھی وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد کیا بنے گا، چونکہ ابھی تک نتائج نہیں آئے، ابھی صرف 142 پولنگ سٹیشن کے نتائج آئے ہیں جبکہ اس حلقے میں 603 پولنگ سٹیشن ہے، تو ابھی بڑی لمبی ریس باقی ہے۔
दोनों घोड़े इस रेस के जो है वो मैदान में हैं, तो मुकाबला चलेगा, रात देर तक नताइज आने का सिलसिला जारी रहेगा। ओवरऑल पुरअमन तरीके से इस इलेक्शन का इनेकाद हो पाया है। सही। कमर भट्ट साहब, फैसलाबाद की तरफ हम जाते हैं। यहाँ 2 हल्के हैं, NA 96, NA 104, और बड़े हमने दिलचस्प विजुअल्स देखे कैंपेनिंग के दौर में। ये राना सनाउल्लाह साहब, चौधरी शेर अली, आबिद शेर अली, ये तो बड़े रवायती हरीफ है। क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने एक दूसरे के बारे में? मतलब जो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर संगीन इल्जामात आबिद शेर अली साहब की फैमिली लगाती है, वो साथ बैठे हैं, मजाक चल रहा है, वो फैसलाबादी स्टाइल में झुकते लग रही हैं। ये तब्दीली भी आई है इस कैंपेनिंग के दौरान। जी मारिया, बिल्कुल ये सियासत इसी चीज का नाम है कि किसी वक्त भी जो है वो कोई और रंग दिखाया जा सकता है। इसमें राना सनाउल्लाह जो है सबसे पहले पीपल्स पार्टी में थे, उस वक्त भी इल्जामात जो आयद किए जाते थे, बाद में वो मुस्लिम लीग नून में आए, तो उसके बाद चौधरी शेर अली के धड़े के साथ इनकी जो सियासी मुखासमत शुरू हो गई थी, और उसके बाद जो बेहद संगीन इल्जामात लगाए जाते रहे। और जैसा कि आप बता रही हैं कि फुटेजेस जो है मंजर आम पर आई हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह चौधरी शेर अली के घर गए हैं, वहां उनसे बड़े खुशगवार मूड में मुलाकात भी हुई है, और राना सनाउल्लाह ने अपने दामाद अहमद शहरयार जो PP 116 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनके लिए जो है वो हमायत मांगी। इस हवाले से ये बताता चलूं कि मजमूई तौर पर 5 हल्के फैसलाबाद में हैं जिनमें आज पोलिंग हुई है, जिनमें NA 96 जड़ावाला तहसील जड़ावाला का हल्का है, जहां पे तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, जब उनके मुकाबले में साबिक MNA नवाब शेर वसीर थे जो 2024 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और जो हार गए थे। इस दफा उनको टिकट नहीं मिला तो वो आजाद उम्मीदवार खड़े हो गए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के खिलाफ। इस वक्त अगर वहां की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी अब तक जो आने वाले पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं उनमें 15,000 वोटों के साथ सरफहरिस्त हैं, जबकि नवाब शेर वसीर जो आजाद उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 6 से 7,000 वोट हासिल कर पाए हैं। इसी तरह NA 104 ये भी बड़ा अहम हल्का है, जहां राजा रियाज साबिक अपोजिशन लीडर हैं, उनके साहबजादे बैरिस्टर दानियाल अहमद उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, और इस वक्त वो बड़े वाज़ेह बरतरी उनको हासिल, उनके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार थे, लेकिन राजा दानियाल जो हैं उनको इस वक्त यहां पर जिनमें से अब तक 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मसूल हुए हैं, उनके मुताबिक राजा दानियाल 15 से 16,000 वोट हासिल करके जो इस वक्त पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार अदनान जावेद हैं जिनको 6 से 7,000 वोट अभी तक मिले हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। ये PP 115 की बात की जाए तो यहाँ पे मियां ताहिर जमील जो है वो काफी 2-3 इलेक्शन में MPA मुंतखब है, जिसके बाद 2024 में यहाँ से वो कामयाब नहीं हो सके। PTI के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए थे शेख शाह जो नहल हुए हैं, तो अब वही मियां ताहिर जमील दोबारा PP 115 से उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून के, और उनको इस हल्के से वाज़ेह बरतरी हासिल है। यहाँ से उनको अब तक जो पोलिंग स्टेशन के नताइज मसूल हुए हैं उनमें 7-8 हजार वोटों के साथ वो आगे जा रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में जो नुमाया उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर हैं उनको 2 से 3,000 वोट मिले हैं। PP 116 जहाँ पे राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरयार उम्मीदवार हैं, वहां पे उनको जो है इस हवाले से वाज़ेह बरतरी हासिल। अब तक जो पोलिंग स्टेशन की जो रिजल्ट मसूल हुए हैं उनमें उनको इस वक्त 10,000 से ज्यादा वोट लेकर वो पहले नंबर पर हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के साबिक MPA मलक असगर अली कैसर 3 से 4,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, मजहर इकबाल साहब और अब्दुल कादिर जो आज के वोटिंग ट्रेंड थे उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। शफी जान साहब मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला KP के, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। शफी जान साहब पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपको मेरी अगर आवाज आ रही हो तो पहला सवाल तो ये कि इस वक्त तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है हरीपुर की सीट पे, खान साहब की वाज़ेह तौर पे हिदायत के बावजूद इलेक्शन पे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। लाहौर की समझ में आती है, बाकी जगह आपका बॉयकॉट है, हरीपुर में बॉयकॉट नहीं है, तो ये एक कंफ्यूजिंग स्ट्रैटेजी नहीं है आपके अपने वोटर के लिए? उन्हें मालूम नहीं इलेक्शन कहां बॉयकॉट करना है, कहां नहीं करना, करना भी है या नहीं करना? सबसे पहले आपका शुक्रिया मारिया। देखिए, ये जो कंफ्यूजन आपने पहले भी ने एक तज्जिये में जिक्र किया और आपका क्वेश्चन भी इस मुतालिक है, तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ फुल फ्लैज इलेक्शन कैंपेन भी की और इलेक्शन भी लड़ रही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको याद हो कि जब उमर अयूब साहब को डिसीट कर दिया गया था, सिर्फ उसका जुर्म यह था कि वो जो है इमरान खान के बयानी के साथ खड़े थे, इमरान खान के साथ वफादारी का जो उन्होंने सजा भुगती है वो 50 साल कैद और
76+ FIRs ان پہ ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کو ڈیسیٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پنجاب میں بھی کافی سیٹوں پہ ہمارے MNAs کو ڈیسیٹ کیا گیا۔ جب یہ ڈیسیٹ ہوئے تو تب پارٹی قیادت نے اور عمران خان کے حکم کے مطابق عمر ایوب صاحب نے ان کی اہلیہ کو ٹکٹ ایوارڈ دیا گیا، اور وہ انہی کی حکم پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کا اظہار بیرسٹر گور صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل خیبر پختونخوا میں ہم عمران خان کے حکم پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا ہمارا گڑھ ہے، ہمارا قلعہ ہے، تو انشاءاللہ فتح پاکستان تحریک یہ میں صرف سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ فرق کیا ہے، لاہور اور ہری پور میں آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، باقی حلقوں میں آپ لوگ نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، یہ کینڈیڈیٹ ٹو کینڈیڈیٹ فرق ہے؟ کیونکہ آپ کا بیانیہ پھر یہ فرق کیوں ہے کہ صرف 2 جگہ ہے باقی جگہ نہیں ہے؟ دیکھیے، جو لاہور کی سیٹ تھی میاں اظہر صاحب کی، تو وہ میاں اظہر صاحب کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ اس لیے حصہ لے رہے ہیں، اور جو خیبر پختونخوا میں جتنے بھی الیکشن ہوں گے پاکستان تحریک انصاف بھرپور اس میں حصہ لے گی۔ باقی پنجاب میں جو ہماری سیٹیں غیر قانونی طریقے سے اور غیر آئینی طریقے سے ڈیسیٹ کر کے ہمارے MNAs کو، تو ہم اس پہ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ صحیح، اور جو بائیکاٹ کر رہے ہیں تو اس سے آپ سپیس نہیں چھوڑ رہے ہیں وہاں پر، باقی بڑی آسانی واک اوور نہیں دے رہے ہیں اگر آپ وہاں پہ بائیکاٹ نہ کریں تو؟ پنجاب میں جو ماحول ہے، پنجاب میں جو ہماری پولیٹیکل سپیس کم کر دی گئی ہے، وہاں پہ ہم کمپین نہیں کر سکتے، وہاں پہ ہمارا امیدوار موومنٹ نہیں کر سکتا، ہمارے کارکن موومنٹ نہیں کر سکتے، ہمارے کارکن پکڑے جا رہے ہیں، ہمارا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا، ہماری پوسٹل حضرت نہیں ہے، تو اس ماحول میں ہم کیسے پنجاب میں الیکشن لڑے؟ جبکہ اس کے برعکس جو خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیپٹن صفدر پہلے دن سے کمپین کر رہے ہیں، اختیار ولی صاحب جا کے وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا، مرتضی جاوید نے جو دھمکیاں دی، ان کی تمام لیڈرشپ وہاں موجود ہے، تو ہم نے ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس پنجاب میں ہمارے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے، اور آپ نے حماد اظہر کے الیکشن کمپین میں دیکھا ہوگا کہ میاں عثمان جو ہمارے لاہور کے صدر ہے، اس کو پرسوں رات اٹھایا گیا، وہاں پہ ابھی ریزلٹ دینا انہوں نے بند کر دیے ہیں، وہاں پہ انہوں نے دوبارہ فارم 47 والے جو گیم انہوں نے 8 فروری کی رات کو جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، وہی گیم دوبارہ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں ریزلٹس نہیں مل رہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ لاہور کی سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف جیتی گی، اور ہری پور بالکل ون وے ٹریفک ہوگا، اور پورا پاکستان جو ہے اس وقت تحریک انصاف جو ہے، اور وہ مقبول ترین پارٹی، اور عمران خان اس قوم کی مقبول ترین لیڈر۔ صحیح، اختیار ولی خان صاحب گفتگو آپ سن رہے ہیں، جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر کیمپیننگ میں واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ بالکل آرام سے کیمپیننگ کر رہے ہیں، تحریک انصاف کلیم کری کہ ان کی کیمپیننگ کے لیے ہاتھ پیر باندھ کے ان کو یہ الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے لاہور کی سیٹ کے اوپر خاص طور پر، جو کہ باقی جگہ ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، وہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں، پنجاب کے اندر ہے۔ تو یہ آپ پہلے بتائیے بطور PMLN کے جو جانتے ہیں معاملات، کیا آپ کو KP میں الیکشن کے اندر کسی قسم کی کیمپیننگ کی کوئی رکاوٹ ہوئی ہے؟ کیا وہاں پہ جو KP کی گورنمنٹ ہے اس نے آپ کو کوئی رستہ روکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ماریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو الیکشن ہے نا، جس طرح ان کے اپنے لیڈر ہی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ریفرینڈم ہے، اور ریفرینڈم بھی وہ کہ یہ 2 بیانیوں کی لڑائی ہے، 2 بیانیوں کی جنگ ہے۔ ایک جھوٹے بیانیے 9 مئی کی رام کتھا، وہی طوطا مینا والی کہانی، اور 9 مئی کے بعد کی کہانی ہے، 9 مئی سے پہلے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف PDM 1 کی حکومت، اور پھر اس کے بعد فروری 2024 کے الیکشن کے بعد جو مسلم لیگ نون نے پرفارم کیا ہے، اس کا مقابلہ ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جھوٹے بیانیے کے ساتھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک حلقے پہ جو ہے یا 2 حلقوں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا امیدوار ہے اور باقی پر نہیں ہے؟ اس بار تو آپ کو یہ بھی کوئی موقع ہم نے نہیں فراہم کیا، کوئی ایک امیدوار آپ کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے میرے فارم چھین لیے، کہ کوئی جو ہے تو مجھے کمپین نہیں کرنے دے رہا، مجھے تھانے میں بند کر دیا، کوئی ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، نتھنگ لائک دیٹ۔ انفیکٹ اب بات جو ہے نا یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ یا آپ کی اگر گراؤنڈ پر کوئی پرفارمنس ہے تو آپ کو ووٹ ملے گا، ادروائز یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، اور وہی وہ محلے کی ماسیوں کی طرح رونا دھونا، وہ کہانیاں وہ اب نہیں بکتی، وہ چورن بکنا ختم ہو گیا۔ اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے پنجاب کے اندر کیمپیننگ کرنے کی کھلا میدان ہے؟ ایگزیکٹلی، بالکل کھلا ہی میدان تھا، ورنہ یہ آپ نے دیکھا کسی نے کہا ہے کہ میرے کسی نے کاغذات چھین لیے، مجھے الیکشن نہیں لڑنے دیے جا رہے؟ نو، کبھی بھی ایسا نہیں۔ جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں دیکھ لیجئے کہ وہاں وزیر اعلیٰ جا کر
डीसी को दबाने की कोशिश करता है, डीपीओ को तड़ी लगाने की कोशिश करता है कि मेरा उम्मीदवार हार गया तो अगर ये दिन का हुआ तो तुम्हें रात नहीं नसीब होगी, और अगर रात को किया तुमने तो तुम्हें सुबह की रोशनी नसीब नहीं होगी। इस तरह की धांधली और धौंस किसी ने की है, ये पीटीआई का वतीरा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान खान का झूठा बयानिया जो था उसको वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह मैदान पर बिल्कुल वोट और बैलेट की पर्ची पर शिकस्त दे दिया है। टर्न आउट जो भी होगा सर, टर्न आउट अलहदा बात है, मुकाबला होता है कि जहां पे आगे कोई कैंडिडेट हो, आपके सामने मैदान साफ है। सवाल मेरा था, क्या खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों को वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है कैंपेनिंग करने के लिए? वहां पे आपके मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन से भागने के अलावा और बाइकॉट का जो नाम नेहाद बाइकॉट है, एक तरफ आप इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं खान साहब ने टिकट दे दिए, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम तो बाइकॉट करके बैठे हैं। ये क्या आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी है? जहां तक इलेक्शन लड़ने की बात है तो इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह जो ये कर सकते थे, अपनी मर्जी की ड्यूटियां इन्होंने लगवाई, अपनी मर्जी का स्टाफ लगवाया, जिस तरह ये मोनोपली कर सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून कोई नई नहीं आई है। यहाँ पर 90 में हमारी हुकूमत थी, 93 में हमारी हुकूमत, 97 में हमारी हुकूमत थी। ये लोग तो जनरल फैज की और एजेंसियों के लाए हुए लोग थे। कहीं पूरे पाकिस्तान में पीटीआई को जगह नहीं मिली तो ये तब्दीली लाई गई और खैबर पख्तूनख्वा में इंट्रोड्यूस कराई गई 2018 में। इतने अपने ही सूबे के लोगों को जो उन्होंने 2024 में वोट डाला है, सर थोड़ी सा उनकी जो भी वोट डालने की उनका एक हक था, उसके नतीजे को अंडरमाइन ना करें। आपके अपने सूबे के लोग हैं जी। शफी जान साहब, आप जवाब देना चाहते हैं? जी, मैं मेरे सूबे जी बिल्कुल। इख्तियार वली साहब ने जो हमेशा इनका वतीरा रहा है कि हमेशा झूठ बोलते हैं, ये आज भी झूठ बोल रहे हैं, ये कल भी झूठ बोल रहे थे, और इनकी जो बयानिया है वो झूठ पे मबनी है। इख्तियार साहब, इट्स माई टर्न नाउ, तो आपने मेरे चले वो बात मुकम्मल कर लें, फिर इख्तियार साहब आप जवाब दीजिएगा। जी, आप पर्सनल अटैक ना करें वरना फिर मैं पर्सनल अटैक ही करूंगा। चले, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। आपने जो झूठा एक बयान किया है, मैं वो आपका चेहरा दुनिया को दिखा रहा हूँ कि आप हैं झूठे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं। चले, बेहतर होगा कि एक एक करके बात कर लें, क्योंकि इस तरह प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाएगा। शफी साहब, आप गुफ्तगू कर लें, कोशिश करें कि पर्सनल अटैक ना करें। जी, ये देखिए, इनको आदत है कि अंपायर के साथ मिलके खेलते, इनको आदत है कि अंपायर के बगैर इनको खेलना पसंद नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि जी हमने अपनी मर्जी की ड्यूटियां लगाई हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो फरीक है, इलेक्शन कमीशन तो इनके साथ मिला हुआ है, इलेक्शन कमीशन तो सहूलतकार है, ड्यूटी तो इलेक्शन कमीशन ने लगाई है। आरओ वहां पे कौन बैठा है हरिपुर में? और दूसरी बात है कि वजीर आला ने धमकियां लगाई हैं, तो वजीर आला ने कौन सी धमकी लगाई है? इनको जो जावेद मुर्तजा साहब है वो कहते हैं कि जी हम यूनिफॉर्म उतार देंगे, हम चमड़ियां उतार देंगे। क्या वो धमकियां नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन को वो धमकियां नजर नहीं आ रही? ये हारा हुआ टोला है। इनकी शिकस्त 8 फरवरी को आपने देखी थी। रेफरेंडम 8 फरवरी को इस मुल्क में इमरान खान के नाम पे इनकलाब आया था। ये 17 सीटों पे विराजमान होके आईनी ओहदों पे आ गए हैं। ये 17 सीट इन्होंने जीते हैं 8 फरवरी को। ये फॉर्म 47 और अंपायर के साथ मिलके खेलते हैं। तो अवाम तो इनके साथ है नहीं, इनको लग पता जाएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हरिपुर में वन वे ट्रैफिक है और लाहौर में भी इंशाल्लाह इनको। ये जो आपने बात मुकम्मल कर ली शफी साहब, सवाल मेरा ये है कि वो उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर आपके कौन से कैंडिडेट्स थे जो शिकायत करते कि उनको वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। ये आपने मफरूज इन्होंने अभी भी झूठ बोला। मियां उस्मान जो हमारे लाहौर के सदर है उसको उठाया गया हमाद अजहर के हल्के से। हमारे वहां पे कोई पोस्टर और पैनाफ्लेक्स नहीं छोड़ा गया, क्योंकि इनको इमरान खान की तस्वीर से खौफ है, इमरान खान के झंडे से खौफ है, इमरान खान के बयानी से खौफ है। इनको इमरान खान की तस्वीर नजर आती है तो इनको नींद नहीं आती। तो हमारे बैनर्स पोस्टर उतारे गए, हमें वहां पे किसी किस्म की कॉर्नर मीटिंग नहीं रखवाई गई, हमारा कोई जलसा जुलूस वहां पे नहीं हुआ। इसके बरकस आप हरिपुर में देखे, इख्तियार वली साहब ने खुद जलसा किया, पहले दिन से कैप्टन सफदर बैठे हुए हैं
جاوید مرتضی صاحب بیٹھے تو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دیا ہے. ہم نے ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ پہ ہی کھیلا ہے. امپائروں کے ساتھ ملنے کی وتیرہ ان کا ہے. یہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں. انشاءاللہ یہ بہت جلد ایکسپوز ہوں گے اور آج ہری پور میں ان کی شکست کا دن ہے اور لاہور میں بھی انشاءاللہ. اختیار صاحب یہ جو جلسے کی اور کارنر میٹنگ کی بات دوسری مرتبہ شفیع جان صاحب نے کی, آپ کو کے پی میں کسی جلسے سے کسی کارنر میٹنگ سے روکا گیا ہے؟ وہاں پہ آپ کو فری ہینڈ ملا ہے کیمپیننگ کرنے کا؟ پہلے اس کا جواب دے دیں پھر میں آپ کی گفتگو. بالکل الیکشن میں کوئی کسی کو نہیں روکتا, ان کو بھی نہیں روکا گیا. یہ ویسے ہی سب سے پہلے چلے شفیع صاحب اب ان کو گفتگو مکمل کرنے دیں. ہاں اب انہیں جی مجھے اب میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹ کون بول رہا ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائیک آؤٹ کر کے رکھا ہے, دوسری طرف کہتا ہے کہ شہرناز ہماری امیدوار ہے, میاں عثمان لاہور میں ہمارا امیدوار ہے. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہو ہمارے امیدوار کی کیمپین نہیں کرنی دی ہے. تو اس سے زیادہ جھوٹ ہم نے پنجاب میں ان سیٹوں پہ بائیک آؤٹ کیا. اختیار صاحب یہ جو میں نے سوال میں نے شروع میں پوچھا تھا اسپیسیفکلی 2-3 دفعہ, انہوں نے اس کا جواب یہ دیا جو کہ پنجاب میں نہیں کر رہے باقی جگہ کر رہے ہیں, وہ سوائے لاہور کی سیٹ کے. انفیکٹ لاہور میں میاں اظہر صاحب کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے شفیع صاحب. ہاں اپنے گیسٹ کو ذرا بتائیے کہ اپنی ٹرن پہ. جی شفیع صاحب اب ان کی باری ہے, اختیار ولی صاحب بات کریں گے. جی طریقہ ہوتا نہیں ہے, ان کو ہر بات تمیز سکھانی پڑتی ہے. چلے اختیار صاحب آپ گفتگو کریں پھر سیگمنٹ میں پھر تمہارے تو اس کے میں نے جھوٹ کتنے آشکارا کر دیے اور میں آپ کو کیا بتاؤں یار. شفیع چھوڑ دو یہ بات. اپنا نقطہ دیں. الیکشن کیمپین میں نہیں گیا, لیکن تب میں گیا جب آپ کا وزیر اعلیٰ گیا اور اس نے وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو تڑی لگائی. نہیں گیا, یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. گیا اور میں نے اعلان کیا کہ کوئی کسی سے نہ ڈرے, صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن کرائیں, اپنی ڈیوٹی کریں. اگر کسی نے آپ کو دبانے کی کوشش کی ہے تو ہم آپ کی پشت پر کھڑے. ہم نے یہ ڈیوٹی کی ہے. اس سے علاوہ میں نے کسی سڑک کا اعلان کیا, ہم نے کسی یونیورسٹی کا اعلان کیا, کوئی نہیں. آپ کے پاس 9 مئی سے آگے کوئی کہانی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی 50 لاکھ گھر ہیں؟ نہیں ہے. کوئی 1 کروڑ نوکریاں, کوئی مدینے کی ریاست, کوئی نیا پاکستان. پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں 13 سال. اختیار صاحب 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی آیا سر, 1 سال بعد 2024 میں 8 فروری سے آگے کی بتائیے کہ کیا کہانی. 8 فروری کا الیکشن تھا, وہ صرف جھوٹے بیانیے کا ان کو نتیجہ ملا. جو یہ جھوٹ. چلے شفیع صاحب ان کو مکمل کرنے دیں. شفیع کو لچ مارنے کی عادت ہے, یہ بولتے ہیں آپ اس کو 100 بار منع کر دیں. ان کی تربیت. آپ جھوٹ اتنے بولتے ہیں, 12 سنگے جتنے آپ کی سینگ نکل آئیں گے جتنے آپ کے جھوٹ ہیں, اتنے مجھے سمجھا نہیں آتا. آپ تو چلے جی, میرا خیال ہے اس سے آگے جو گفتگو ہے اب وہ ممکن نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم آگے اس کو کنٹینیو کر سکیں. بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب, شفیع جان صاحب, دونوں نے جہاں تک اپنی جماعت کے حوالے سے موقف تھا اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو آگے بڑھیں گے. الیکشن کے ریزلٹس جیسے آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے, لیکن فی الحال جو اپوزیشن کی ایک نئی حیت جس کی سن گن ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو جوائنٹ اپوزیشن کی لیڈرشپ کی آفر کر دی جائے. ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے نمائندے نعیم اشرف بٹ صاحب, وہ اندر سے اس طرح کی کہانیاں نکال کے لاتے ہیں, ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت حکومت کی اگر ہم عددی طور پر طاقت دیکھیں تو پارلیمان کے اندر اور سینٹ کے اندر بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. جس طریقے سے 27ویں ترمیم انہوں نے جیسے تیسے پاس کرائی ہے اور اب غالباً 28ویں ترمیم بھی پاس آئے کھڑی ہے, اس کے لیے بھی حکومت کے پاس نمبر گیم موجود ہے. لیکن اپوزیشن اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو 27ویں ترمیم ہے اس میں سائٹ پر بیٹھ کر انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا. ایک جو تھیوری ہے اس ہفتے ہم نے دیکھا, خبر بھی دی گئی, ہمارے جو ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ صاحب, انہوں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو غالباً یہ آفر کر دی جائے کہ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بن جائیں. اور مولانا کو تحریک کا سربراہ بنانے کا مقصد یہ کہ بھئی اپوزیشن کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے. بھی فی الحال وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں, اپنے اپنے تئیں جو بھی انہوں نے ایک انفرادی پوزیشن لی ہوئی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اس حوالے سے تحفظات ہیں, دونوں ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر پروگرام کے حصے میں نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں سے پوچھتے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے, یہ خبر کہاں سے آ رہی ہے, یہ کسی کی وشفل تھنکنگ ہے؟ ابھی تو اس کے بہت سارے اور مراحل ہوں گے, مولانا مانیں گے, تحریک انصاف کے اندر سے کوئی اپوزیشن ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کے تو بھی بڑے مراحل ہیں, ہے نا؟
جی بالکل ماریا، یہ آسان نہیں ہے اور اسی لیے ابھی کہہ دیں کہ خفیہ طور پہ ان کی بات چیت چل رہی تھی. جب ہم نے خبر دی تو بہت زیادہ ایک دم اس کی مخالفت بھی سامنے آئی، لیکن جو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور مولانا بھی اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا، ادروائز جو ہے یہ ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی اور اسی طرح ترامیم جو ہیں وہ پاس بھی ہوتی رہیں گی اور ان کے لیے مزید مشکلات اپوزیشن کے لیے یا سیاسی جماعتوں کے لیے وہ بڑھتی رہیں گی. اب جب اپوزیشن لیڈر آپ کو پتا ہے کہ اچکزئی صاحب کو نامزد کر دیا تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے پاس پی ٹی اے نے پہلے ان کے بغیر سائن کر کے دیے، پھر جب مولانا کے پاس گئے اچکزئی صاحب بھی گئے اور انہیں منایا، مولانا نے کہا ٹھیک ہے وہ حمایت کریں گے. جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ایک پی ٹی آئی کا وفد اکیلے میں ملنے گیا تھا مولانا کو، اس میں یہ کچھ معاملات آگے بڑھے تھے اور پھر کچھ چیزیں انہوں نے خان صاحب سے ڈسکس کرنی تھی، وہ اجازت انہوں نے لی، کچھ ان سے ڈسکس ہوئی، کچھ ابھی ملاقات نہیں ہو پا رہی وہ بھی کرنی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے خود 2 روز پہلے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کے اہم رہنما جو ہیں، جو زیادہ انہیں اکثر ملتے ہیں، ان کو کہا کہ اب ہمیں ایک اور ملاقات کرنی چاہیے تاکہ بات چیت آگے بڑھے اور معاملات اب ہو سکتا ہے کل یا پرسوں، یعنی اس ہفتے میں جو کل سے شروع ہونا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اچکزئی صاحب بھی اس میں شامل ہو جائیں. اچکزئی صاحب کو اس پہ کوئی اعتراض فی الحال نہیں ہے کیونکہ انہیں ایک اہم ترین بڑا عہدہ قومی اسمبلی میں جس کی وہ خواہش بھی رکھتے تھے. جب آپ کو یاد ہے عمر ایوب صاحب کا کہا گیا کہ جب تک ان کو اسٹے ہے تو وہ ابھی تک پی ٹی آئی نہیں کرے تو وہ ناراض ہو کے بلوچستان بیٹھ گئے تھے، پھر انہیں راضی کیا گیا، پھر دوبارہ خان صاحب سے پوچھا اور انہیں نامزد کر دیا گیا. اب اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے وہ ان کو نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود اچکزئی صاحب پر فی الحال تو پی ٹی آئی وہ کھڑی ہے اور وہ ظاہر ہے. یہ جو آپ نے مولانا صاحب کی بات کی ہے نا بٹ صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب سے تو ملاقاتیں بند ہیں، نہ کوئی مشاورت ہو رہی ہے، نہ کوئی اور بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا پارٹی کے پاس مینڈیٹ ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کر سکے یا بعد میں اس کو خان صاحب سے ویٹ کرایا ہوا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں، بانی ہیں عمران خان صاحب، یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال، یہ کہ اس سے ایک اور اہم بات پوائنٹ اور بلکہ خبر سامنے آئی کہ اب ایک یہ بات آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ شروعات ہوئی تھی جب مولانا سے علیحدہ کچھ روز پہلے جب خان صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی تھی تو اسد کیسر اور جنید اکبر اور کچھ 1-2 اور پی ٹی اے کے لوگ یہ ملے تھے جا کے مولانا سے، وہاں پر یہ تھوڑا سا بات آگے بڑھی تھی، بات چیت وہاں سے شروع ہوئی ہے. اس وقت خان صاحب کو یہ میسجنگ بھی ہو گئی تھی. اہم بات جو آپ کے سوال سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں جو پہلے تھا کہ علی امین گنڈا پور یا کچھ خاص لوگ جو ہیں وہ مولانا سے وہ نہیں چاہتے تھے، وہ ملتے بھی تھے خان صاحب سے، وہ مخالفت شروع ہو جاتی. اب یہ سب اکٹھے ہیں جو کہ خان صاحب سے اس وقت مل رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ ملتے ہیں، مثال کے طور پر بیرسٹر گوہر ہیں یا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آئیں. اور خان صاحب کی یہ بالکل پرانی خواہش ہے، وہ بالکل کلیئر کہہ چکے ہیں، لیکن ان کی ڈیمانڈ جو تھی مولانا کی وہ ماننا مشکل تھا. اب صرف ایک ڈیمانڈ ہے مین جو رہ گئی ہے، وہ یہی ہے کہ پھر آپ کو پتا ہے مولانا گاٹے کا سودا بہت کام کرتے ہیں، تو وہ اس لیے وہ یہ نہیں کریں گے کہ ایک جو سیاسی حریف ہے، آپ کل کو الیکشن بھی ہونے. اب ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ اس میں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو، ٹھیک ہے، ہو. بہت شکریہ. اس لیے بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ صاحب، ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل AY نیوز، ہمیں بتا رہے تھے کہ بھئی یہ جو نئے اتحاد کا ذکر ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو لیڈ کریں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. کنکلوڈنگ نوٹ اس طرح سے ہوگا کہ الیکشن کی جو آج ایکٹیویٹی ہے ایک اور حلقے کا رخ کریں گے، دیکھیں گے کہ جی وہاں پر ووٹنگ ٹرن آؤٹ کیا رہا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ہر سوائپ ہر سٹریم نان سٹاپ ڈیجیٹل سین، لائف ہے فل آن لائن فل ایکسٹریم. زونگ کی منتھلی سوشل اینڈ یوٹیوب آفر سے پائیں 20 GB ڈیٹا، 500 زونگ منٹس اور 100 ادر نیٹ ورک منٹس. سب کچھ ملے صرف 550 روپے کے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں. ابھی ڈال کریں *6001#. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے
پروگرام کے آخری حصے میں کوئکلی ہم جائیں گے NA 185 DG خان، جہاں پہ نون لیگ کے قادر لغاری صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی کے دوست محمد کوثر صاحب کا مقابلہ ہو رہا ہے. رانا فاروق ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت پورا دن کیا ٹرینڈ رہا اور وہاں پر ہم اگر کچھ نتائج سامنے آئے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ ابھی تک کیا اس حوالے سے پروگرس ہے تو ہمیں بتائیے. جی رانا صاحب. جی رانا فاروق صاحب، کیا صورتحال ہے وہاں؟ چلیں جی، کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم ڈی جی خان کی صورتحال پہ گفتگو کر سکیں. کیا ہمارے ساتھ رانا فاروق صاحب ہیں؟ جی رانا صاحب کوئکلی بتا دیجئے کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق یہاں 56 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ چکا ہے، جس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار محمود قادر لغاری 21,223 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار دوست محمد کھوسا 9,602 ووٹ کے ساتھ پیچھے ہیں. یہ 56 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہے. اس وقت ہم جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کے گھر پر موجود ہیں. یہاں پر ان کے حامیوں کی جانب سے بھرپور جشن منایا جا رہا ہے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور یہاں پر آتش بازی کی جا رہی ہے. اور اس میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ یہ زرتاج گل جو کہ سابق وفاقی وزیر تھیں، ان کے نااہل ہونے کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی. اور اس صحیح رانا صاحب، انفارچونیٹلی ٹائم ہمارے پاس کم ہے. بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. پروگرام کو ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.